یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو، ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے، اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک ساتوں آسمانوں پر خربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں۔ معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں۔ کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے، پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے، زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے۔ پھر اللہ ذو الجلال نے کیا کمال کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں۔ سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی، میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہی نہیں، کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں، نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں بس اوقات ثواب نہیں ملتا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں قبولیت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان ذرا خوبصورت بنا لے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اجر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی سے عبادت کی جائے، فرض بھی ادا ہو، اجر بھی لکھا جائے، اور خربوں فرشتوں کے سامنے اللہ جلال تعریفیں کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا لَا يُحِيطُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو یہ عبادت جو ہے اس کا فرض تو ادا ہوا ہی ہوا، قبولیت ہوئی ادھر سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، ادھر اللہ ذو الجلال فرماتے ہوں گے انظروا یا ملائکتی انظروا الی عبدی یا ملائکتی، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو صحیح کتنا اچھا قرآن یہ پڑھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اصوت عباد، یہ خوبصورت آواز جو قرآن کی آ رہی ہے عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پڑھتے ہیں انسان کا دل بھر آتا ہے۔
یہ صرف دنیا میں ہی کمال نہیں، جب اس انسان کو اللہ عز و جلال اپنے پاس بلائیں گے تو کس پروٹوکول کے ساتھ؟ حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا۔ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مدت بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح نکلتی ہے کس طرح؟ جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں، ہے یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلاں ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کے ساتھ ساتھ پروٹوکول لیتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو اسی طرح کھلوایا جاتا ہے۔ فیشیعہ ملائکۃ، اور ملائکہ وہاں سے بھی ساتھ ملتے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک فرشتے ساتھ ساتھ ہر آسمان سے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ۔ فوراً اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی تیاری ہو رہی ہے، قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے۔ جو ہی قبر بند کر دی جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیچھے رہنا، اس سے سوال نہ کرنا، اس کو آرام کرنے دو۔ دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے پیچھے رہنا، بلکہ وہ خود کہتا ہے رک جاؤ، میری عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے۔ بائیں طرف سے آتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے رک جاؤ۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کہتی ہیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ حکم تو پھر اللہ ذوالجلال کا ہے، سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ حکم ربانی سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، کون ہے تمہارا رب، تمہارا دین کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فر جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد۔ فرشتے جواب سن کے سوال کرتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا نا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا اور میں نے تصدیق کی مہر ثبت کی کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا۔ ابھی فرشتے تو جواب سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجنے والا آواز سن کے فیصلہ بھی سنا دیتا ہے ان صدق عبدی، اور میرے فرشتوں سن رہے ہو نا، اس میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ اچھا کیا کرو؟ یہ 3 چادروں میں اسے قبر میں لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، البسوہ
لباس الجنہ، اسے جنتی لباس ابھی پہنا دو۔ اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤنڈے میں اسے بند کر کے گئے نہیں، یفتح لہ فی قبر، یفسح لہ فی قبر، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ اللہ کتنی کو کھول دی جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ صرف قبر کو کھولا جائے نہیں، یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے قبر کی طرف۔ کیوں؟ فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، یہ اتنی بڑی قبر جب ہو جائے گی، جنت کے دروازے سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ اس وقت یہ کہے گا رب اقم الساعة، رب اقم الساعة، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے، حتی ارجع الى اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور بتاؤں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ کل کائنات سے اعلیٰ ہستی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، صرف دنیا میں نہیں، یہ زمین پہ ہوتا ہے۔ اس کے تذکرے، اس کی تعریفیں اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ صرف تذکرے ہی نہیں، کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش تو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں دیکھیے یہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ اب قیامت تک تجھے نہیں اٹھنا۔ ادھر قیامت کی ہولناکیوں کا آغاز ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حالت کیا ہوگی؟ ہر شخص گر رہا ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوبصورت انسان، چہرہ بھی خوبرو، دنیا جہان کی ایسی خوشبو ہوگی نہیں جو اس سے آ رہی ہوگی۔ کیا انوکھا لباس اس نے پہنا ہوگا۔ یہ شخص کہے گا انت ومن انت، یجیء بالخیر، آپ کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کے آئے ہیں۔ قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں، اضمی ہواجرک، سخت گرمی میں جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا کرتے تھے، آ جاؤ انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اور قرآن لے کے جائے گا تو کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا، لیکن روایت بتاتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کو جاننے والے، پھر عمل کرنے والے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے لیے صرف قیامت کو سکیڑ دیا جائے گا۔ وقت صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حدیث لمبی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، لیکن حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفیں بنائی جائیں، انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء اور اصفیاء کی صفیں، صالحین متقین صدیقین شہداء کی صفیں، اور دوسری طرف کافر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں۔ یہاں چھٹے انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، لیکن یہ اعلان چند لوگ نہیں سنیں گے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، چٹریل میدان میں پوری کائنات، پوری آدمیت جمع ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت جمع ہے، کوئی اوٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، کل کائنات کی نظریں ہیں۔ اعلان ہوگا، پہلے تو صفوں کا تبادلہ کرو نا۔ تبادلہ کیسے ہو؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، اپنے چھٹے انعام کو وصول کرنے کے لیے ذرا اپنی صفوں سے نکلو نا، یہ خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ پہلے ان صفوں میں جہاں جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں۔
کیا کمال کا یہ پروٹوکول ہو. آج دنیا ترستی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک پکچر لے لیں، جس کو اللہ کا بلاوا آئے گا آ جاؤ جبریل امین کے ساتھ. بڑا اس سے بھی بڑا کوئی نام ہے. یجیء القرآن، جب یہ چھٹا انعام وصول کر لے گا قرآن پھر آئے گا اور اللہ سے گزارش کرے گا کہ ساتویں انعام کا بھی اعلان فرما دیجئے. یا ربی حلہ، اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے نا. فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا. فیلبس حلۃ الکرامہ، دنیا کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا. اللہ قرآن کی سفارش کو کیسے قبول کریں گے؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن پڑھا کرو، یہ سفارشی ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد سفارش قبول کی جائے گی تو روزے اور قرآن کی سفارش کرے گا. اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے. ساتھ ہی ساتواں اعلان بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. فیلبس حلۃ الکرامہ، عزت کا لباس، جنتی خلعت فاخرہ، پوری کائنات کے سامنے اسے پہنائی جائے گی. یا رب زدہ، قرآن کہے گا آٹھواں انعام کدھر؟ اللہ کچھ اور بھی دیجئے. فیلبس تاج الکرامہ، اللہ حکم دیں گے اور فرشتے تاج لائیں گے اور اس کے سر پہ سجائیں گے. ابھی یہ آٹھواں اعلان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ ذوالجلال کے فرشتے جو ہی تاج پہنائیں گے حکم ہوگا والدین کدھر ہیں؟ والدین کدھر ہیں؟ والدین کو لایا جائے گا. البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس وفی روایہ لا تقوم لهم الدنیا. اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے. یہ آٹھویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے والد، اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا جس کی روشنی کیا ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ. امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ. کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے، والدین ہیں. لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے، ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے. یہاں تک بس نہیں ہے، ایک نویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے. یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی. یناشد فی ارضائہ لحبیبہ واجدر بہ سؤلا الیہ موصلا. کیا کمال کی سفارش ہے. نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا. کس طرح کیا ضد؟ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے. فیرضی عنہ ربہ، اللہ ذوالجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پہ سب کچھ سنائیں گے. دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا. رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو. کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے. وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے. حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذوالجلال ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب. اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے، لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے. اللہ
اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ۔ اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آج بڑھو، تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے، آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے، یہ ہیں جن کے بارے میں نے اعلان کروائے تھے۔ آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا۔ اس 9ویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں، یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو ہی انسان کی روح نکلتی ہے انسان کا عمل ختم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں۔ وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے۔ یہ واحد قرآن ہے، ایک حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو، تم جو آیت پڑھ رہے ہو ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا رہا۔ محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں محرم، یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی۔ اور ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا اور کسی اور کا خون بہنا، اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کو نقصان دینے سے وہ گریزہ رہتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس محرم الحرام کے تقدس کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث آپ نے سنی۔ پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام پہ فضیلت ہو، الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 1982. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذي تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو. تو اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے. 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ. اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے 1 دن کا روزہ. جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جلال اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے، بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ سرتاج رسول نے تو اس دن 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا. بلکہ یہ خواہش کی ان عشت الی قابل لأصومن التاسع. آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے. کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے، اس دن اپنے ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال پہ وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے، اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ خواہش کی 10 کا تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس بات کی خواہش کی اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو. 1 سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو.
تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام سے شروع ہونے والا جو نظام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور آج تک کے نیک لوگوں نے اس کو پریفر کیا ہے، اس نظام کی حقیقت کو سمجھیے، اس نظام کی عظمت کو جانیے اور اس نظام کو اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے محرم سے ہوتی ہے۔ آج ایک تعجب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تاریخ یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آج ذی الحجہ کی کیا تاریخ ہے تو ایک نہیں دسیوں محترم بھائی پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی ہے۔ حالانکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری زندگی کے ہر خوبصورت پہلوؤں کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ معلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، ہم کس بنیاد پہ رکھیں گے کہ جنوری کی 1 تاریخ کو روزہ ہوگا؟ وہاں لفظ ہیں صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ اس قمری نظام کے ساتھ مسلمانوں کی عبادات کو لگا دیا ہے۔ اور یہ جتنے جھگڑے اس وقت دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمیں عرفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو رکھنا چاہیے۔ اگر قمری نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہوئی، ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کا آغاز چکے پہلا چاند نظر آیا مدینہ میں وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اور سیدنا علی اور دیگر کبار صحابہ کے مشورے کے ساتھ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دے۔ زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی، چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے۔ اللہ عز و جلال کسی کو آزماتے نہیں ہیں، یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کس طرح یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں، میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ جلال فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے۔ اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالیں۔ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ، میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے حرکت بعد میں ہوتی، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے؟ آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر کیا ہے؟ پوری زندگی ہم نے تو آنا ہی نہیں۔ اور کوئی بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کیا بھی دیتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا ہے، سارے گئے، مر جائیں گے اگر رہیں گے، کوئی نہیں مرے گا۔ اللہ عز و جلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اب والدین سے بھی مل لو، کچھ ان کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو۔
اکیلے رہ کے عیاشی تو کر لی ہے اور عبادتیں بھی کی ہیں. ایک عیاشی، اس کو عیاشی میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، اردو پنجابی کا نہیں. ایک تعایش اور عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے مل کے زندگی گزاریں. یہ اصل زندگی ہے. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے. اس مومن سے جو اکیلا رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا. رحمت کا جب میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آئیے اپنی بات کی طرف، تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ ذوالجلال سے رزق بھی مانگتا ہوں. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دے دو نا تو آپ ساری دنیا کو مار دو. خرچ ہی نہیں کرتے. بخل اتنا تمہارے اندر آ جائے گا اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں، دنیا زندہ نہیں رہے گی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری نہیں. بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل. کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا. مال کا بخل، مشورے کا بخل، نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں. اور حالت یہ ہے ہم چکے کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کبھی لوگ آ جاتے ہیں دعا کر دیں نقصان بڑا ہو گیا. تو مجھے ایک واقعہ نے بہت سبق دیا. ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا، دعا کیجیے. میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کہے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی. تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا. بندہ مجھے نیک لگتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے پہلی صف میں، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا. تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا، لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے. کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا. تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے خاصی ایک اماؤنٹ. میرے دل میں آیا کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. لیکن ساتھ اس نے جب وہ کلیریفیکیشن دی، میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہوگا؟ کہتے جی کیا بتاؤں، پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. میری پریشانی ڈیزالو تو ہوگی. یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ کنکریاں بچے کھا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہیں وہ گھر کا سامان پھینک کے جاتے ہیں وہاں سے رزق تلاش کر. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو. ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں تیسری ملے تو مزہ آئے. اور تعجب کی بات ہے ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے منہ کو بھرے گا، آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے. اور آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ 22 گرام کی روح، یہ 2.25 تولے بنتے ہیں. روح کو جو آج ڈیفائن کرنا چاہے یورپ نے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد ہم نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوتا ہے. یہ روح جس دن نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، سٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ یقین مانیے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا میں یغدیہ و میں یعشی، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، یعنی 2 ٹائم کا جس کے پاس کھانا ہو اور وہ بیمار نہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی ہے. صبح شام کا کھانا
اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس آ گئی ہیں، تو جس کے پاس اگلے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا رہے، اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا۔ اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ عز و جلال جیتیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اور اللہ اتنا نہ دے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آج ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ۔ اس لیے بلال سے کہتا ہے انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدہ ام سلمہ سے کہا تھا لا توعی فیوعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کرو اللہ بھی گن کے دیں گے۔ یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں اور آپ اور امام زہری کی بات سن کے اور پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ، درم و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کا، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں۔ لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا، خدمتیں بدلہ نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں ہی خدمت کرتی ہیں خامدوں کی۔ جو خامد تعاون کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعاون سے بڑھ کے خدمت تک پہنچ جائے اور وہ کام جو عورت نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا پولائٹ لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انڈرسٹینڈنگ، رن مرید نہیں، ماشاءاللہ تعاون میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو وہ پوری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال پہ توکل سکھایا۔ پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بندہ نیک تھا، فوت ہو گیا، 2 بچے اس کے، 2 بچے ہیں اور خزانہ اس نے دیوار کے نیچے دبایا ہے۔ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ میری اور آپ کی بھی بننی۔ 1 ارب نیک لوگ جمع ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا، 1 ارب صحابی جمع ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے ایک نہیں 2 پیغمبروں کو، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو آرڈر دیا جاؤ میرے اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا، دیوار تم بناؤ مزدور بن کے۔ پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھڑاتے قوت تو تھی، وہ ایک لگا بیٹھے اس کو اور وہ بندہ مر گیا۔ بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا۔ جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، بھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس، صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے، اور پاؤں میں